بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام نقطہ بہ نقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے. ناظرین، مملکت خدا داد میں جہاں دیگر مسائل سال ابھارے کھڑے ہیں اور عوام الناس کو پریشان کیے دے رہے ہیں، وہیں پر مندر کی تعمیر اور مسجد کا انہدام پاکستانیوں کے دلوں پر چھریاں چلا رہے ہیں، اور ان معاملات کو لے کر حکومتی طبقہ اور عوامی طبقہ میں ایک کھنچاؤ کی سی کیفیت ہے. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ وکلاء کی طرف سے ریٹ اور اس کے بعد سٹے کے بعد مندر کی تعمیر کو تو روک دیا گیا ہے، لیکن تاحال معاملہ گرم ہے. ایک مکتبہ فکر کا موقف ہے کہ مندر کی تعمیر نہیں ہونی چاہیے اور سرکاری خزانے سے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور مسجد کی شہادت بھی انتہائی غیر اخلاقی اور غیر دانشمندانہ فعل ہے. مرتکبین کو معافی اور استغفار کرنا چاہیے. جبکہ دوسرا جو مکتبہ فکر ہے، ان کا نظریہ موقف یہ ہے کہ اقلیتوں کے حقوق ہیں، انہیں اپنی عبادات کی آزادی ہونا چاہیے، اور عبادات گاہوں کی جو تعمیر ہے اس میں بھی کوئی مذائقہ اور امر مانے نہیں ہے. جبکہ قبضہ کر کے مسجد بنانا اور بغیر این او سی کے بنانا بھی جائز نہیں ہے. ناظرین، ان معاملات کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے مولانا منیر احمد منور صاحب کو، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ باب العلوم. محترم، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. محترم، یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ سیناریو میں ایک مسلم ممالک میں اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں اور ان کو عبادات کی کتنی آزادی ہو سکتی ہے؟ جہاں تک ہے نا اسلام میں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کی بات، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں آپ نے ان کے حقوق کا تعین فرما دیا تھا. اس خطبے کے اندر آپ کا یہ ارشاد گرامی ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے. آپ نے فرمایا اموالہم کا اموالنا دماؤہم کا دمائنا. آپ نے فرمایا کہ ان کے خون ایسے ہی محفوظ ہوں گے اسلامی حکومت میں جیسے ہمارے خون محفوظ ہیں، اور ان کے اموال بھی اس طریقے سے محفوظ ہوں گے جس طرح ہمارے اموال محفوظ. اسی طرح ان کی عزتیں بھی اس طرح محفوظ جیسے ہماری عزتیں محفوظ. تو جہاں تک انسانی حقوق کی بات ہے تو نبی علیہ السلام نے غیر مسلم اقلیتوں کے بارے میں قانون بتا دیا کہ اسلامی حکومت میں ان کی جان، مال، عزت اور ان کے حقوق کا اسی طریقے سے تحفظ ہوگا جیسے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا. اور جہاں تک بات ہے عبادات کی، تو اس سلسلے میں واضح طور پر اسلامی قانون کے اندر یہ شک موجود ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی اولادوں میں، اپنے ہم مذہب لوگوں میں تعلیم دینے کے لحاظ سے بھی وہ آزاد، اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کے لحاظ سے بھی وہ آزاد. ان کو قطعاً اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جبری طور پر کہ وہ اسلام قبول کریں، اپنے مذہب کے مطابق وہ عبادت نہ کریں، اس پر ان پر جبر نہیں کیا جا سکتا. اور نہ ہی اسی طریقے سے ان کے عبادت خانوں کو بند کرنے کا اسلامی قانون کے لحاظ سے کوئی جواز ہے. مسلمان جیسے مساجد میں عبادت کرنے کے لحاظ سے آزاد، تو اسی طریقے سے وہ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کے لحاظ سے وہ بھی آزاد. حتیٰ کہ اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ جیسے وہ مساجد کا تحفظ کرے، ان کی عبادت گاہوں کا بھی تحفظ کرے. اور اگر ان کی عبادت گاہیں مثال کے طور پر قابل مرمت ہوں، تو اگر وہ خود نہ ان کو مرمت کر سکتے ہوں تو اسلامی حکومت ان کی مرمتی کی بھی ذمہ دار ہے. لیکن جو عبادت خانے پہلے سے موجود ہیں، ان کا تحفظ اور ان کی حفاظت اور بوقت ضرورت ان کی مرمت کا کام
یہ تو اسلامی حکومت کے ذمے ہے، لیکن نئے سرے سے ان کے عبادت خانے کا کوئی جواز نہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ ملک میں مندر کی تعمیر سرکاری خرچے پر کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے گا۔ یہ تو ہے نا سرکاری خرچے پر، تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنے خرچے پر بھی نیا عبادت خانہ بنانا چاہیں تو اس کا کوئی جواز نہیں۔ ہاں جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں ان کا تحفظ اسلامی حکومت کرے گی، مرمت کرنے کی ضرورت ہو تو مرمت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نیا عبادت خانہ سرکاری خرچہ تو اپنی جگہ پر، اگر وہ اپنے خرچے پر بھی بنانا چاہیں تو اس کا کوئی جواز نہیں۔ لیکن یہاں پر تو عجیب بات ہے نا کہ ادھر تو مندر بنانے کی صرف اجازت ہی نہیں بلکہ اس کی باقاعدہ منظوری، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری خرچے پر وہ بنے گی، لیکن دوسری طرف یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مسجد کو وہاں پر گرایا گیا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دونوں کام اسلام کے خلاف ہیں، مندر بنانا بھی اسلام کے خلاف اور مسجد کو گرانا یہ بھی اسلام کے خلاف۔ کیا بغیر NOC کے، بغیر اجازت کے مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے، اور اگر کر دی جائے تو پھر اس کے بعد کیا حکم ہے؟ اس میں یہ ہے کہ مسجد بنانے سے پہلے تو ان کو اجازت کا پابند کیا جا سکتا ہے، لیکن جب کسی جگہ مسجد بن جائے تو پھر گرانے کے بجائے اسلامی حکومت کا فرض ہے اس کی حفاظت۔ مسجد جب بن جائے تو پھر اس کا گرانا جائز نہیں۔ یہ سب مسجد بننے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ یہ بالکل اس طرح سمجھ لیں کہ جیسے پاکستان کے تحریک کے موقع پر ایک اختلاف ہوا، دو طبقے بنے، ایک تقسیم کے حق میں تھا اور ایک تقسیم کے حق میں نہیں تھا۔ جو تقسیم کے حق میں نہیں تھے ان میں شیخ الاسلام، شیخ العرب العجم، حضرت مولانا سید حسین احسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ صاحب بخار رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات تھے۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد واضح طور پر انہوں نے ایک اعلان کیا تھا بھی اس اختلاف کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی جگہ مسجد بنانے کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک فریق کہتا ہے کہ یہاں مسجد بننی چاہیے، دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں بننی چاہیے، لیکن جب مسجد بن جائے اب اس کا مسجد کا تحفظ کرنا ان کے بھی ذمے ہے جو کہتے تھے کہ نہیں بننی چاہیے۔ تو پاکستان اب بن گیا، تو بننے کے بعد اب اس کی حفاظت ہمارے لیے اسی طرح ضروری ہے جیسے مسجد بننے کے بعد مسجد کی حفاظت ضروری ہے۔ تو یہ مسجد بننے سے پہلے کی باتیں تو ہیں کہ اجازت لے کر بنائیں، اجازت کے بغیر نہ بنائیں، لیکن اگر کوئی مسجد بن جائے اب اس کا گرانا یہ اللہ کے گھر کی بہت بڑی توہین ہے۔ مسجد اور مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے آپ کو کیا مسائل درپیش ہیں اور حکومت کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر حکومت کے اندر دینی جذبہ بھی ہو، ان کے اندر اخلاص بھی ہو، تو وہاں پر علماء کی اور مخلصین ان کی ایک کمیٹی بنا دی جائے، وہ جائزہ لیں کہ یہاں ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ اگر ضرورت ہے تو پھر آسانی کے ساتھ اس کی اجازت دے دینی چاہیے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر اگر اجازت نہ بھی دیں تو کوئی حد نہیں، اس کا درمدار تو ضرورت ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے مسلم ممالک میں مندر گرجا گھر بنانے کی ممانعت ہے، تو کیا غیر اسلامی ممالک میں بھی مسجد کے بنانے کی ممانعت ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے؟ وہ مسلمانوں کے لیے کوئی پابندی ایسے نہیں لگا سکتے، البتہ یہ ہے کہ مسلمان وہاں پر اجازت لے کر بنائیں،
اگر بغیر اجازت کے بنائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ ویسے نظام بن جائے. اجازت کے بغیر وہ نہیں بنا سکتے. بلکہ اگر کوئی مدرسہ بناتے ہیں، ادارہ بناتے ہیں، اس کے لیے ان کو اجازت نہیں پڑتی ہے. ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی دیگر گوں ہے. کیا وجوہات ہیں کہ اور حکومت کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ 100 کی ایک ہی بات کہ اللہ تعالی ہمارے تمام اداروں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ ایمانی جرأت اور ایمانی قوت کے ساتھ اپنے حالات کے مطابق اپنے ملک کے لیے آزادانہ خود پالیسی بنائے. یہ غیر ملک سے جو بنی بنائی پالیسیاں آتی ہیں یہ ان کی غلامی ہے. وہ پھر وہ پالیسی دیتے ہیں جس میں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. 70 سال ہو گئے اور دن بدن جو ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں اور ملک دن بدن دیوالیہ بنتا جا رہا ہے. گرے لسٹ میں ڈالا جا چکا اور آگے ڈیفالٹر اس کا خطرہ بھی سر پہ مسلط ہے. یہاں تک جو ان لوگوں نے ملک کو پہنچا دیا وہ اس لیے کہ ایک تو قومی مفاد کی بجائے ان مہربانوں نے ذاتی مفادات کو مقدم رکھا. آپ نے جو ان کے سرکاری مناصب تھے ان کو قومی اور ملکی ترقی کی بجائے ذاتی مالی ترقی کے لیے، مفادات کے لیے اپنے منصب کو استعمال کیا. اور دوسرا جو ہمارے یہاں پر ملک کے اندر پالیسیاں بنتی ہیں وہ آزادانہ پالیسی کی بجائے باہر سے بنی بنائی آتی ہیں اور ہم پھر ان کے پابند ہوتے ہیں. بس میرا پیغام یہی ہے کہ جیسے ہم نے ملک کو خطے کے لحاظ سے آزاد کرایا، اسی طریقے سے غیر ملکی نظام اور غیر ملکی پالیسیاں ان سے بھی ملک کو آزاد ہونا چاہیے. شکریہ محترم مولانا منیر احمد منور صاحب، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ باب العلوم. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ اقلیتوں کے حقوق دین اسلام کس حد تک پاسداری کرتا ہے، ان کو کیا آزادی دیتا ہے، لیکن ان پر کچھ قیود بھی ہیں جن پر عمل پیرا ہونا مسلم مملکت اور اس کے حکمرانوں پر بھی لازم ہے. اسی طرح بغیر اجازت کے مسجد بنانا بھی درست نہیں ہے، لیکن اگر بنا دی گئی ہے تو پھر اسے شہید کرنا اور گرانا بھی اسلام کی روح سے جائز نہ ہے. جبکہ ملکی حالات کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ مخلص لوگوں پر مشتمل ٹیم اپنے جغرافیائی، سیاسی، سماجی حالات کے مطابق اپنی پالیسیاں مرتب کرے. دوسروں کی امپورٹڈ پالیسیوں سے اجتناب برتا جائے تو یقیناً بہتری، ترقی اور خوشحالی ہمارا مقدر بنے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.